چلیے اب ہم تھوڑا سا اس کتاب میں سے مزید پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل کی امراض کی علامات ہم نے کل پڑھی تھی آخر میں کہ انسان کو بیماری اس وقت ہوتی ہے، دل کی بیماریاں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب وہ نفع مند غذا کو چھوڑ کر نقصان دہ غذا کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور نفع مند دوا کو چھوڑ کر نقصان دہ دوا کھانے لگتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ڈاکٹر ایسی دوائیاں دے دیتے ہیں کہ اس سے ایک بیماری تو ٹھیک ہوتی ہے، ایک اور لگ جاتی ہے انسان کو. کیا بولتے ہیں اس کو؟ سائیڈ ایفیکٹس. تو کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. نمبر 1 غذاء نافع، نمبر 2 دواء شافی، نمبر 3 غذاء ضار، اور نمبر 4 دواء مہلک. نافع غذا، شافی دوا، نقصان دہ غذا، ہلاک کرنے والی دوا. اگر ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو ہماری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ صحیح ہو جائے تو ہماری بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. علامات صحت القلب، دل کی صحت کی علامتیں. والقلب الصحیح، اور صحیح دل یعنی سلیم دل، یؤثر النافع الشافی علی الضار المؤذی. یؤثر، قرآن پاک میں آتا ہے نا یؤثرون علی انفسہم، کیا معنی ہوتا ہے؟ ترجیح دیتے ہیں. ریفرس النافع، نفع دینے والی، الشافی، شفا دینے والی چیز. کس پر؟ یعنی غذاء النافع اور دواء شافی علی الضار المؤذی. کس پر ترجیح دیتا؟ نقصان دینے والے، ایذا دینے والے پر. والقلب المریض بضد ذلك، اور قلب مریض جو ہوتا ہے وہ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے. وہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ الضار المؤذی کو. کس پر؟ النافع الشافی پر. تب آپ 2 پیئر بنا لیجئے، النافع الشافی ٹک لگا دیجئے، الضار المہلک کراس لگا دیجئے. وَأَنْفَعُ الْأَغْذِيَةِ غِذَاءُ الْإِيمَانِ، غذاؤں میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی غذا کیا ہے؟ ایمان. وَأَنْفَعُ الْأَدْوِيَةِ دَوَاءُ الْقُرْآنِ، اور سب سے زیادہ نفع دینے والی دوا قرآن. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا فِيهِ الْغِذَاءُ وَالدَّوَاءُ، اور ان دونوں میں سے غذا بھی ہے، دوا بھی ہے. یعنی یہ دونوں ہی چیزیں، ان میں سے کچھ غذائیں بھی ہیں، دوائیں بھی ہیں. ایمان میں کبھی غذا کا کام کرتا ہے، کبھی دوا کا کرتا ہے. اسی طرح قرآن بھی غذا اور دوا دونوں میں کرتا ہے. ومن علامات صحتہ ایضا، اور دل کی صحت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے، ان یرتحل عن الدنیا حتی ینزل بالآخرہ، کہ انسان کوچ کر جائے دنیا سے یہاں تک کہ آخرت میں جا اترے. دنیا سے کوچ کر کے آخرت میں چلا جائے، فزیکلی، قلبی طور پر، ٹھیک ہے، دلی طور پر اس کا دل دنیا سے اٹھ کر آخرت میں لگ جائے. وَيَحِلُّ فِيهَا، اور اس میں رہنے لگے، وہاں گھر بنا لے. حَتَّى يَبْقَى كَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا وَأَبْنَائِهَا، وہاں اس طرح رہے گویا کہ وہ وہیں کے رہنے والوں میں سے، ان کے گھر والوں میں سے اور ان کے بیٹوں میں سے. یعنی اس گھر کو اپنا گھر سمجھے. جیسے بعض اوقات آپ سفر کر کے کسی کے گھر میں جاتے تو یو فیل ایٹ ہوم. یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت میں اتر جائیں؟ وائے؟ کیونکہ ایک دن تو اترنا ہی ہے نا. اگر پہلے جا کے دیکھا تو تیاری ہو جائے گی، اور جب جائیں گے پھر کوئی وحشت ہی نہیں ہوگی. جب آپ بالکل کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گھبراہٹ ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے نا. لیکن جب آپ وہاں رہنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ انسیت ہو جاتی ہے، مانوس ہو جاتا ہے. اب ایک دن تو قبر میں اترنا ہی ہے، ایک دن تو آخرت میں کھڑے ہونا ہی ہے، ایک دن تو جنت جہنم کی شکل دیکھنی ہے. تو عقل مند کون ہے؟ جو ابھی سے دیکھنا شروع کر دے. حضرت عثمان کیا کرتے تھے؟ قبر کو دیکھ کر روتے تھے. بعض صحابہ کیا کرتے تھے؟ قبر میں اتر کے لیٹ کے دیکھتے تھے کہ یہاں لیٹنا کیسا ہوگا. اگر آپ اتر نہیں سکتے تو کم از کم قبروں کو دیکھ ہی لیا کریں. کل میں طارق روڈ سے جا رہی تھی واپسی کی طرف،
تو میں نے دیکھا کہ رائٹ سائڈ پہ کوئی دکانیں وغیرہ نہیں ہے، تو میں نے کہا یہ کیا ہے، پتہ چلا یہ قبرستان ہے۔ اچھا، میں اتنی دفعہ یہاں سے گزری کبھی غور ہی نہیں کیا قبرستان۔ تو میں پھر غور سے دیکھنے لگی ان قبروں کو، تو بیچ بیچ میں جگہ کھلی تھی تو وہ کچھ قبریں دکھائی دے رہی تھی۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اس دیوار کے آر اور پار کتنا بڑا فرق ہے، اور کتنے ہی اس بازار میں لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پیارے اس پار چلے گئے ہیں۔ ایک دیوار ہی کا فرق، کچھ ادھر رہ رہے ہیں، کچھ ادھر رہ رہے ہیں۔ ادھر والوں کا حال کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اور ادھر والے کس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بازار میں رہتے ہوئے کتنا غافل ہوتا ہے انسان، اور جب قبرستان میں دیکھے تو کیا حال ہوتا ہے دل کا۔ کیا دل ویسا ہی ہوتا ہے قبر کو دیکھ کے جیسے شاپنگ مال کو دیکھ کے ہوتا ہے؟ تو جب انسان اپنی دنیا آباد کر لیتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے، یہیں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ شاپنگ مال میں جانا ضرورت ہے، جانا پڑے گا، وہ دل لگانے کی جگہ نہیں کہ روز وہاں چل پڑے، لیکن قبروں کی زیارت اور قبروں کا دیدار، اور خصوصاً جن راستوں سے آپ گزرتے ہیں اگر وہاں قبرستان ہے تو لازماً گاڑی سلو کر کے یا اس طرف توجہ کر لیجیے، اس وقت ان کو دیکھیے اور اپنے آپ کو ان میں شمار کیجیے کہ آئی ایم ون آف دیم، میرا یہاں گھر ہے، مجھے ادھر آنا ہے نا، کہ اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ سب نے جانا ہے۔ تو جانے سے پہلے چکر لگا لیجیے کیسا گھر ہے، تاکہ وہاں جب جائیں واقعی اترے تو مانوس ہو اس گھر سے۔ وَقَدْ جَاءَ هَٰذِهِ الدَّارُ غَرِيبًا يَأْخُذُ مِنْهَا حَاجَتَهُ، اور اس دنیا میں وہ اجنبی بن کے رہے اور اس میں سے بس اپنی ضرورتیں پوری کرے۔ وَيَعُودُ إِلَىٰ وَطْنِهِ، اور اپنے وطن کی طرف لوٹ جائے، یہ لوٹ جائے گا۔ كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لعبد اللہ بن عمر، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے کہا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا راہ گزر، راہگیر، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو۔ عد نفسک من اہل القبور فحی علی جنات عدن فإنها منازلک الأولى وفیها المخیم ولكننا سبی العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم۔ فحی، آؤ، کہاں؟ علی جنات عدن، جنت کے باغوں کی طرف، جنت عدن کی طرف۔ فإنها منازلک الأولى، وہ تمہاری پہلی منزلیں ہیں، وفیها المخیم، اور وہی خیمہ۔ ولكننا سبی العدو، لیکن ہم تو دشمن کے غلام بن چکے ہیں۔ فهل ترى نعود الى اوطاننا، تو کیا تم دیکھتے ہو کہ ہم لوٹیں گے اپنے وطنوں کی طرف، ونسلم، اور ہم صحیح سلامت ہوں گے؟ دشمن کون ہے؟ ہمارا نفس۔ ہم اپنے نفس کی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، دنیا کی محبت کے غلام بن چکے ہیں۔ تو جو غلام ہوتا ہے وہ گھر کیسے واپس لوٹ سکتا ہے پراپرلی، سلامتی کے ساتھ؟ مشکل ہوتا ہے نا اس کے لیے۔ جو کیپٹو ہوتا ہے، سلیو ہوتا ہے، تو اپنے گھر نہیں جا سکتا نا، کہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ تو گھر تو جنت ہے، لیکن اگر ہم دنیا کے کیپٹو ہو گئے تو وہاں نہیں پہنچ سکیں گے۔ وقال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، ان الدنیا قد ترحلت مدبرۃ، دنیا منہ موڑ کے جا رہی ہے، وان الاخرۃ قد ترحلت مقبلۃ، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان دونوں کے اس میں سے کچھ بیٹے ہیں، یعنی لوگ جو ہیں کچھ آخرت والے ہیں، کچھ دنیا والے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے بچے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے بیٹوں میں سے ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بیٹوں میں سے نہ ہو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور کل حساب کا دن ہے اور عمل کا وقت نہیں۔ وَكُلَّمَا صَحَّ الْقَلْبُ مِنْ مَرَضِهِ تَرَحَّلَ إِلَى الْآخِرَةِ وَقَرُبَ مِنْهَا، جب دل صحیح ہوتا ہے، دل سلامت ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آخرت کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے اور اس سے قریب تر ہوتا ہے۔ یہ دل کی صحت کی علامت ہے کہ دل میں کیا لگا ہوتا ہے، وہ آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے، اور مریض دل دنیا کی فکروں میں زیادہ پڑا رہتا ہے۔ اس علامت پر بھی آپ اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھ سکتے ہیں
جی بولیے. ہاں ہم لوگ جو ہے ایکچوئل میں جنرل میں سچا کیوں ستر ہاتھ مطلب تو اس بات نے مجھے سب سے اتنا دکھ کرا کہ میں سوچنے کی کہ میں 70 فیٹ جو ہوں ایکچوئل میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مینیمائز کر کے یہاں بھیجا ہوا ہے تو میں 70 فیٹ کی ہوں تو پھر میرے اندر مجھے خرچ کتنے مطلب میں نے کہا میرے کسی کام کی بھی نہیں ہے ایکچوئل میں اگر 70 فیٹ تو اس چیز طرح مجھے بہت وہ آ گئی ہے جب بھی مجھے کچھ بھی چیک تو میں تو ویسے گرو نکل لینا چاہیے ویسے گرو مجھے تو بڑا فائدہ ہو. سوچ کی بات ہے. ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے اپنے آپ کو آخرت کے باسیوں میں سے بنا سکتا ہے. تو وہاں رہنا شروع کر دے ابھی سے. تو اپنے غموں سے جائزہ لیں کس چیز کا غم ہے, فکر کس چیز کی. وَكُلَّمَا مَرِضَ الْقَلْبُ جب کبھی دل بیمار ہوگا, وَعْتَلَّ اور قلیل ہوگا, آخر الدنیا وَاسْتَوْطَنَهَا دنیا کو ترجیح دے گا اور اس کو وطن بنائے گا. حتی یصیر من اہلہا یہاں تک کہ وہ اس کے رہنے والوں میں شامل ہو جائے گا, یعنی دنیا والوں میں سے ہو جائے گا, دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا, دنیا کا غلام ہو جائے گا. ہمارے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس کا دل تو مردہ ہو گیا, یہ تو کسی کام میں اس کا دل ہی نہیں لگتا, یہ تو بالکل ہر چیز سے لا تعلق ہو گئی, یہ تو بالکل ان کا دل مردہ ہو گیا, یعنی اسی بات کہتے ہیں. وہ تو ڈپریشن ہوتا ہے, مومن کا دل مردہ نہیں ہوتا, اور وہ دنیا سے اس طرح کی بے نیازی اختیار نہیں کرتا کہ وہ کس سے بول چال ہی نہ کرے, کس سے لین دین نہ کرے. یہ کیفیت فرق ہوتی ہے. وہ رہتا دنیا میں ہے لیکن دل اس کا دنیا میں نہیں ہوتا, یہ کام کاج کر رہا ہوتا ہے, دل پیچھے ہی ہوتا ہے. سب باتوں میں بھی رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ سے زیادہ مسکرانے والا کون تھا, آپ سے زیادہ دنیا میں سب سے ملتے تھے, سب سے بات چیت, کوئی وقت آ رہا ہے تو کبھی نہیں ہوا کہ آپ انہیں ٹائم نہ دیں, کوئی خوشی ہے تو آپ اس میں نہیں ہیں, ہنستی نہیں ہوا کبھی, تو دنیا کو آپ نے کبھی ٹچ نہیں کیا. لیکن آپ کی نمازوں کا حال کیا, آپ کا تہجد, آپ کا ذکر, آپ کے جہاد, آپ کی جنگیں, آپ کی قربانیاں, آپ کا بھوک کاٹنا, وہ سب بھی ساتھ ہے. جو چیز آپ پر دین کا نقصان کر رہی ہو اس میں دنیا کا نقصان کرنا ہے. جی ٹھیک. ایک اور علامت وہ بتاتے ہیں, ومن علامات صحت القلب دل کی صحت سلامتی کی علامات میں سے ہے انه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب الى الله تعالى ويخبت اليه کہ وہ اپنے ساتھی کو, یعنی دل, اس انسان کو جس کا وہ دل ہے, یضرب اس کو مارتا رہتا ہے, اسے یاد دہانی کراتا رہتا ہے, حتی ینیب الی اللہ تعالی یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے اور اس کی طرف رجوع کر لے اور اس کی طرف مائل ہو جائے. وَيَتَعَلَّقُ بِهِ تَعَلُّقَ الْمُحِبِّ الْمُضْطَرِّ إِلَى مَحْبُوبِهِ اور اس کا اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے جیسے تعلق ہوتا ہے ایک محبت کرنے والے بے چین انسان کا اپنے محبوب کے لیے. یعنی جس طرح کوئی دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اپنی محبوب چیز کو پانے کے لیے بے قرار ہوتا ہے, ایسی ہی اس کی بے قراری اپنے رب کی ملاقات اور اس سے تعلق کی ہو جائے. یعنی اس کی بے چینیاں دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں ہوتی, پھر وہ اپنے رب کے لیے اور آخرت کے لیے ہو جاتی ہیں. الذی لا حیات لہ وہ جو نہیں اس کے لیے کوئی زندگی, ولا فلاح ولا نہیں, یعنی ایسا انسان یعنی بے قرار جس کے اندر کوئی زندگی نہیں, فلاح نہیں, ولا نہیں, نہ کوئی نعمت, ولا سرور, نہ کوئی خوشی, الا برضاہ مگر اس کی رضامندی کے ساتھ, وقربہ والانس بہ اور اللہ کے قرب اور اس کے ساتھ مانوس ہونے میں, فبہ یطمئن اسی پہ وہ مطمئن ہوتا ہے, وإلیہ یسکن اسی کی طرف سکون پاتا ہے, وإلیہ یأوی اسی کی طرف ٹھکانہ پاتا ہے, اسی کی طرف مائل ہوتا ہے, وبہ یفرح اور اسی کے ساتھ خوش ہوتا ہے, وعلیہ یتوکل اسی پہ بھروسہ کرتا ہے, وبہ اسی پر اعتماد کرتا ہے, وإیاہ یرجو اور اسی کی وہ امید رکھتا ہے, وَلَهُ یخاف اور اسی کے لیے وہ ڈرتا ہے. سب کچھ اس کا اسی کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. فذکرہ قوتہ تو اس کا ذکر اس کی قوت,
یعنی جب وہ ویک پڑھنے لگتا ہے تو اس کو قوت کس سے ملتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، صحت مند سلامت دل والے کی. وغذاؤہ ومحبتہ، اور اس کی غذا اور اس کی محبت، والشوق الیہ حیاتہ، اور اس کی طرف شوق اس کی زندگی ہوتی، ونعیمہ ولذتہ، اور اس کی نعمت اور اس کی لذت، وسرورہ، اور اس کا سرور، اس کی خوشی، والالتفات الی غیرہ، اور اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف مائل ہونا، والتعلق بسواہ، اور اس کو چھوڑ کے کسی اور سے تعلق، داؤہ، اس کی بیماری ہوتی، وہ بیمار ہو جاتا ہے، والرجوع الیہ دواؤہ، اور واپس اسی کی طرف پلٹنا اس کی دوا ہوتی. یعنی بیمار دل کے لیے دوا کہاں ہے؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے میں، بندوں کی طرف رجوع کرنے میں نہیں، بندوں سے سہارا پکڑنے میں نہیں. فَإِذَا حَصَلَ لَهُ رَبُّهُ سَكَنَ إِلَيْهِ وَاطْمَأَنَّ بِهِ، پھر جب اس کا رب اس کو حاصل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سَكَنَ إِلَيْهِ، وہ اس کی طرف سکون پاتا ہے، وَاطْمَأَنَّ بِهِ، اور اس سے اطمینان حاصل کرتا ہے، وَزَالَ ذَلِكَ الْاضْطِرَابُ وَالْقَلَقُ، اور اس کا اضطراب اور قلق ختم ہو جاتا ہے، اس کی بے چینیاں ختم ہو جاتی ہیں، وَانْسَدَّتْ تِلْكَ الْفَاقَةُ، اور اس کا وہ فاقہ ختم ہو جاتا ہے. فَإِنَّ فِي الْقَلْبِ فَاقَةٌ، دل میں بھی ایک فاقہ ہوتا ہے، جسے پیٹ کا فاقہ ہوتا ہے ایسے دل کا بھی فاقہ ہوتا ہے. لَا يَسُدُّهَا شَيْءٌ سِوَى اللَّهِ أَبَدًا، اللہ کے سوا کوئی چیز اس وائڈ کو فل نہیں کر سکتی، اس خلا کو پر نہیں کر سکتی، اس بھوک کو ختم نہیں کر سکتی کوئی بھی چیز. وہی بات جو پہلے ہوئی نا کہ جب ہم اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہیں، جب ہم اپنی نمازوں سے کوتاہی برتتے ہیں، جب تہجد چھوڑ دیتے ہیں، جب قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ساری بے چینیاں سر پہ سوار ہو جاتی ہیں، تب انسان کو پریشانیاں گھیر لیتی ہیں. جس انسان کا اللہ سے مضبوط تعلق ہوتا ہے اس پر تکلیفیں آتی ہیں لیکن وہ ان سے بھی ٹھنڈک پاتا ہے. ایوب علیہ السلام پر تکلیف کم تھی، آزمائش کم تھی، کتنے سال رہے؟ 18 سال. لیکن ان کے دل کا حال کیا تھا؟ وہ ہر ایک سے شکوے کر رہے تھے، ہر ایک کو کہانی سنا رہے تھے؟ نہیں، کس کی طرف رجوع کر رہے تھے؟ تو ان کو سکون تھا، اس بیماری میں سکون تھا نا. وہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان سارے دکھوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتا ہے. جو صحت مند انسان ہوتا ہے اس پر وہ وائرس اٹیک نہیں کرتا، جن کی امیونٹی لو ہوتی ہے ان پہ ساری بیماریاں آتی ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ قلب السلیم لا يضره الشیطان، شیطان اس سے نہیں کھیل سکتا. فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله أبدا وفيه شعث لا يلمه غير الإقبال إليه، اور اس میں ایک بکھرا پن ہے جو سمٹ نہیں سکتا بغیر اس کے کہ انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو. وفيه مرض، اس میں بیماری ہے، لا يشفيه غير الإخلاص له، جو بیماری دور ہو نہیں سکتی سوائے اس کے کہ انسان اللہ کے لیے خالص ہو جائے. وعبادته وحده، اور اکیلے اسی کی عبادت کی طرف. فهو دائما يضرب على صاحبه، وہ مسلسل اپنے ساتھی کو مارتا رہتا ہے. حتى يسكن ويطمئن الى الهه ومعبوده، یہاں تک کہ وہ سکون پاتا ہے، اطمینان پاتا ہے اپنے الہ اور معبود کی طرف. فحينئذ يباشر روح الحیات، تب زندگی کی روح خوشخبری پاتی، یہ خوش ہو جاتی. ويذوق طعمها، اور اس کا مزہ چکھتا. ويصير له حیاة اخرى، اور اس کو ایک نئی زندگی ملتی ہے، غیر حیات الغافلین، غافلوں کی زندگی سے نکل جاتا ہے. المعرضین، جو منہ پھیرے ہوئے ہیں، عن هذا الامر، اس چیز سے، الذي خلق الخلق، جس کے لیے مخلوق پیدا کی گئی. وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کی عبادت. وَلِأَجْلِهِ خُلِقَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، اسی وجہ سے تو جنت اور دوزخ بنائی گئی. وَلَهُ أُرْسِلَتِ الرُّسُلُ وَنُزِلَتِ الْكُتُبُ، اسی وجہ سے تو رسول بھیجے گئے اور کتابیں اتاری گئیں. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ جَزَاءً، اگر کوئی بھی جزا نہ ہوتی، إِلَّا نَفْسُ وُجُودِهِ، مگر اس کے نفس کا وجود، لَكَفَى بِهِ جَزَاءً، تو یہی جزا کافی تھی. وَكَفَى بِفَوْتِهِ حَسْرَةً وَعُقُوبَةً، اور اس کے لیے اپنے نفس کی حسرت اور عقوبت ہی کافی تھی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر جنت کی شکل میں جزا نہ بھی ہوتی تو انسان اللہ کی عبادت سے جو سویٹنس یا حلاوت یا آنکھوں کی ٹھنڈک پاتا ہے، یہ ایک سکون اور خوشی ملتی ہے، وہی جزا کافی تھی.
اور اس سے روح گردانی کر کے جو قلق اور اضطراب اور بے چینی پاتا ہے وہی سزا کافی ہے بندے کے لیے. تو پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ یہ قلق اور اضطراب کیا ہے، دراصل یہ عذاب کی ایک قسم ہے جو کسی بھی غلط کام کے کرنے پر انسان کو لاحق ہوتا ہے. چاہے کوئی سزا نہ دے آپ کو، آپ کا اندر خود ہی آپ کو سزا دے رہا ہوتا ہے. اگر آپ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھے تو کوئی اور آ کے آپ کو کچھ کہے گا؟ کچھ نہیں. آپ خود ہی اندر کھوڑ رہے ہوں گے کہ کس طرح کی نماز پڑھی، کیوں یہ غلط کام کیا. آپ کا دل کبھی بھی اطمینان نہیں پا سکتا. جی آپ پیچھے ساتھ رہا کہ ہم نے اپنا فوکس ڈوز پہ رکھنا ہے کہ کمیونٹی پیدا کرنے کے لیے ڈوز ہم لے رہے ہیں. ہمارا فوکس اس پر ہونا چاہیے کہ ڈیلی ہم وہ ڈوز لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں. غذا بھی دوا بھی. یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان پریشان ہوتا ہے کہ میرا تو قلب سلیم بن ہی نہیں سکتا. نہیں دیکھیں، اگر بن نہ سکتا تو اللہ تعالیٰ مانگتا ہی نہ. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ہاں یہ ہوتا ہے کہ قلب سلیم کے اندر اتنا نور، اتنی روشنی ہوتی ہے کہ شیطان کے وسوسے وہاں آ کے جل بھن جاتے ہیں. وہ وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، وہ وہاں کچھ نقصان نہیں دیتے. لا يضر الشیطان، ایسا نہیں کہ شیطان وسوسے نہیں ڈالتا، لیکن وہ ڈالے بھی تو وہ وہاں ٹکتے نہیں ہیں، ان کا ٹھکانا نہیں ہے وہاں. ایک پریکٹیکل جس سے فائدہ دیا مجھے بہت کہ ایک پوائنٹ ہم لسٹ بنائے اپنے مسئلوں کی کہ میرے دل کی کیا پرابلم ہے، کیا چیزیں ہیں جو مجھے تنگ کر رہی ہیں، اور پھر اسپیسیفکلی ان موضوعات پر اپنے موبائل میں ایکسپریشن ڈالنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کچن میں کام کر رہے ہیں کہیں بھی ہیں تو ہم وہ ڈوز اپنے اندر ڈالتے رہیں تاکہ اس بیماری کے خلاف ہمیں امیونٹی ہونے ظاہر ہے کہ جب کھانا ہی نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا، کمزوری ہوگی، کسی کام کے نہیں رہیں گے، بیماریاں بھی اٹیک کریں گے. ٹھیک ہے، تو غذا اور دوا دونوں ہی ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بھی قرآن میں ہے ارجاء ربہ بقلب سلیم. جی شاباش. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آتا ہے ارجاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا جس میں کوئی شرک نہیں تھا، اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا. ومن صد عنا حظه البعد والقلى ومن فته يكفيه انی اقوته. ومن صد عنا، اور جس نے ہم سے روکا، حظه اس کا نصیب، البعد والقلى دوری اور بغض، ومن فته اور جس کو میں نے کھو دیا، یکفیہ انی اقوته کہ میں اس کو کھوئی دوں. یعنی جو چیز میرے دل کو اللہ کے ذکر سے دور کرے اور مجھے بھلائے تو بہتر ہے میں اس کو کھوئی دوں. کیا تیار ہے اسے کھونے کو؟ ابھی موبائل کی بات ہوئی تھی نا، ایسے لوگ جو موبائل سے شدید قلبی تعلق رکھتے ہوں، بہت محبت رکھتے ہوں، اگر ان کا موبائل کھو جائے تو ان کے دل کا حال کیا ہوگا. یہاں تو یہ کہتے ہیں نا کہ جس نے اس کے ذکر سے روک دیا یا جو اس سے دور کر دے وہ کھو ہی جائے تو بھلا، وہ زیادہ ہی بہتر ہے، وہ چلا ہی جائے. ایک دن سروس بند ہوتی ہے تو لوگ پریشان. ہاں ایک دن سروس بند ہوتی ہے تو لوگ کس قدر پریشان ہوتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا آج کرنا کیا ہے. پھر تو اب یہ کڑوا گھونٹ ایک اور ہے، الدار المؤذی. جو بھی چیز اللہ کے ذکر سے روکتی، جو بھی چیز خیر کے کاموں سے روکتی، اس کو فوت کر دیں. قال بعض العارفین، بعض عارفین نے کہا، عارفین ہوتے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، مساکین اہل الدنیا خرجوا من الدنیا وما ذاقوا اطیب ما فیہا. دنیا کے مسکین دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے وہ چکھا ہی نہیں جو سب سے زیادہ اچھا تھا دنیا میں، انہوں نے اس چیز کی لذت ہی نہیں پائی. قیل وما اطیب ما فیہا، کہا کہ وہ سب سے اطیب چیز ہے کون سی؟ قال محبت اللہ، اللہ کی محبت. وہ اللہ کی محبت کا لطف اٹھائے بغیر ہی چلے گئے دنیا سے. والانس به، اور اس سے مانوس ہونا، والشوق الى لقائه، اور اس کی ملاقات کا شوق ہونا، والتنعم بذکره وطاعته، اور اس کے ذکر اور اس کی اطاعت
اور اس کے ذکر اور اس کی اطاعت سے نعمت پانا، خوش ہونا. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے یہ ہوا. کسی کا موبائل نے حرکت کیا تو اس نے اس کو بھی انٹرفیئر کر دیا. تو اس سے آپ سوچیے کہ کس قدر خطرناک چیز ہے یہ، کہ جو ہر وقت ہمارے برین کی ویوز کو ڈسٹرب کرتی رہتی. اسی لیے تو کسی چیز پہ فوکس ہی نہیں ہوتا، پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا، غور و فکر ہی نہیں ہوتا، سمجھ ہی نہیں آتی، کسی چیز میں ڈیپتھ ہی نہیں رہی، ہر چیز شالو ہو کر رہ گئی. وقال آخر، کسی اور نے کہا انه لیمر بی اوقات اقول فیہا، کہ مجھ پہ کچھ لمحات ایسے گزرتے ہیں جس میں میں کہتا ہوں ان کان اہل الجنت فی مثل ھذا انہم لفی عیش طیب، کہ اگر جنت والوں کے دل کی حالت اس طرح کی ہوگی تو واقعی وہ بہت عمدہ زندگی میں ہوں گے، ان کی زندگی بہترین زندگی ہوگی. کیونکہ جنت میں بھی مادی چیزیں تو ہوں گی، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہوگی وہ کیا ہے؟ قلب سلیم، قلب منیب، اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا دل. ورنہ جنت میں کرنا کیا ہے؟ دنیا میں آپ اس کو خوش ہوتے ہیں جب آپ کو اپنی پسندیدہ چیز ملتی ہے. تو اگر اللہ سے محبت ہی کوئی نہیں تو جنت میں جا کے دل کہاں سے لگے گا؟ تو وہاں تو پھر کرنے کا اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی یاد میں جیے اور اللہ کی محبت میں جیے، اور وہ ہے ہی نہیں دل میں، تو پھر جنت کے اہل تو نہیں ہوئے نا. وقال آخر، ایک اور نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، ما طابت الدنیا، وہ دنیا اچھی نہیں لگتی الا بمحبتہ وطاعتہ، مگر اللہ کی محبت اور اطاعت کی وجہ سے. ولا الجنت الا برؤیتہ ومشاہدتہ، اور جنت بھی جب تک کہ اللہ کا دیدار اور اس کا مشاہدہ. اللہ کو نہ دیکھ پایا تو جنت میں بھی رہنے کا مزہ نہیں. یعنی جنت میں جانے کا کیوں شوق ہے؟ کیونکہ وہاں جا کے اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کو دیکھ پاؤں گا. یہ شوق، یہ انتظار، یہ محبت، یہ انسان کو چلائے رکھے گی. وہاں بھی جنت میں بور نہیں ہو رہے. کبھی آپ سے کسی نے سوال کیا اچھا جنت میں رہنا ہی رہنا تو بور نہیں ہو جائیں گے؟ کبھی کسی نے سوال کیا؟ کئی لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں. ان سے آپ پوچھئے کہ اگر آپ کو اپنا کوئی پسندیدہ محبوب ترین انسان یا چیز ملے تو اس کے پاس بیٹھ کے آپ بور ہو جاتے ہیں؟ کوئی اٹھنا چاہے گا اس سے، دور ہونا چاہے گا اس سے جو اس کا محبوب ترین ہو؟ تو جس کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو جب اپنا دیدار کرائیں گے تو اس دیدار کے بعد انسان کی جو خوشی ہوگی اور اس کے بعد اگلے دیدار کا انتظار ہوگا، اسی میں زندگی کٹ جائے گی. بوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ ہر نعمت سے بڑی ہے وہ نعمت. یعنی اہل جنت کو جب سب کچھ مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں کچھ اور چاہیے تو کہیں گے نہیں سب کچھ تو مل گیا. پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے تو ہر چیز ہیچ لگے گی، ان کو کم لگے گی. اس کی تو کوئی حقیقت نہیں اللہ کے دیدار کے آگے. اتنی خوشی ہوگی، اتنی خوشی. تو جنت کی اصل خوشی وہاں کے کھانے پینوں اور کپڑوں سے نہیں ہے. وہ تو ایک اچھا رہن سہن ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن ان سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کیا ہے دراصل؟ اللہ کا دیدار. لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے ہلنا بھی نہیں چاہیں گے. تم بوریت کی بات کرتے ہو. ہاں، جس کو دنیا میں اللہ کی محبت نہیں ملی، نہ اس کے اندر چاہت ہے، نہ شوق ہے اس کی ملاقات کا، تو ہاں اس کے لیے سب کچھ پھر بور ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی. آپ کو کام ہو رہا تھا، ہم آ رہے تھے آپ کو، تو اس میں جو میری کیفیت تھی، مطلب پہلی بار میں آپ کو دیکھ رہی تھی تو صبح سے اتنی تیاری اور اس طرح کچھ چیزیں ایک عجیب سا احساس تھا کہ میرا وہی لگتا بس آپ ہوتا کہ جلدی خوشی اور کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا، جلدی سے ہو جائے فوراً آپ سامنے آ جائیں. پھر وہ دوسروں میں سے دیکھنے کا، ادھر سے دیکھیں ادھر سے دیکھیں ادھر سے، تو ادھر سے بیان کرنا چاہتی تھی کہ جب ہم کسی محبوب ہستی کو دیکھنے کی جب پریشان کیسے کہتے ہیں تو اس سے فوراً اللہ کی طرف سوچا کریں. یہ رب تو دیکھیں ہم لوگ ڈائما کیا الحمدللہ. سازو جو اللہ کے گھر جاتے ہیں تو وہاں سے بھی تو ہلنے کا دل ہی نہیں کرتا. بالکل ایک منٹ بھی دل کرتا ہے کہ نہ جائیں، بس بیٹھے ہی رہیں. بالکل. پوری لیکچر سے وہ مضمون دعا سے بار بار ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم لوگ اگر اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ وجعل خشیتک احب الاشیاء الیہ
اہل الدنیا من دنیا فاقلر عینی من عبادت، کیونکہ اللہ کی عبادت میں وہ لذت نصیب ہوتی ہے. بالکل شامل کریں، بالکل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.